بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الصابرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا فانی سے نفرت کرنا، اس میں دل نہ لگانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اطہر سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں دنیا کی عزت اور مال و دولت حاصل کرنے کا کبھی خیال بھی نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا تھا کہ بھائیو، میں تم پر بڑا بننا نہیں چاہتا اور نہ کس سے مال و دولت لینا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ قریشی لوگوں نے اپنے ایک سردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، اگر تم نبوت کے دعوے سے مال لینا چاہتے ہو تو ہم تم کو اتنا مال دینے کو تیار ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو۔ اگر عزت اور حکومت چاہتے ہو تو ہم تم کو اتنا اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر تم حسین و جمیل لڑکیاں چاہتے ہو تو ہم تم کو لڑکیاں دینے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، جو تم نے کہا، میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں چاہتا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ اور اس وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت اور پوجا پاٹ نہ کرو۔ میں تمہاری اور ساری دنیا کے لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں اور اللہ کے تابعدار بندوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اور دوزخ کے عذابوں سے ڈراتا ہوں، اور اس میں میرا کوئی نفع نہیں، تمہارا ہی نفع ہے۔ اگر میرا کہنا مانو گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقہ کا مال لینا اپنے اوپر، اپنے اولاد پر، اپنے باپ دادا پر، ان کی کل اولاد پر حرام کر دیا تھا۔ بچپن میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی ایک کھجور منہ میں رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نکلوا دی اور ان پر خفا ہوئے۔ لڑائیوں میں سے جو غنیمت کا مال آتا، غریبوں، یتیموں، مسافروں اور مہاجروں اور انصاری مسلمانوں کو دے دیا کرتے۔ فرمایا کرتے کہ ہم گروہ انبیاء کچھ ترکہ نہیں چھوڑا کرتے، اگر کوئی چیز مرنے کے بعد باقی رہے، غریب مسلمانوں کا حق ہے، ان کو دی جاتی ہے۔ 7-8 سے اناج سے زیادہ بھی کبھی گھر میں نہ رکھا، اور اکثر اوقات فاقے سے رہتے، بے شمار فتوحات اور آمدنی کے ہوتے ہوئے بھی اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے فاقے ہی پسند کرتے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے۔ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے اچھے اچھے لباس، زیورات، محلات، کوٹھیاں وغیرہ ساز و سامان بنوا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا ساز و سامان پسند ہی نہیں تھا۔ کمبل اور موٹے سوت کی چادر، کھجور کی چٹائی پر گزارا کرتے۔ بیویوں کو دین پھیلانے کے غرض سے نکاح میں رکھا ہوا تھا، اور دین کی چاہت کے لیے ان کو اجازت تھی کہ جب چاہیں مجھ سے جدا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اکثر بھوکے رہا کرتے۔ بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے نیند نہ آتی اور کروٹیں بدلتے رہتے، اور فرمایا کرتے کہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میرے بڑے بڑے رتبے کے پیغمبر بھائیوں نے بڑی بڑی تکلیفوں میں صبر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، اپنے پیٹوں پر ایک ایک جو پتھر باندھ رکھا تھا وہ بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندے دکھا دیے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے زیور، اچھے کپڑوں کی، اچھے کھانوں کی خواہش ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جواب دیا کہ اگر تم دنیا کو اور اس کے ساز و سامان کو چاہتی ہو تو میں تم کو بڑی خوبی کے ساتھ طلاق دے دوں گا۔ اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے عیش و آرام کو چاہتی ہو تو اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیویاں بھی اللہ اور رسول کی سچی عاشقہ تھیں۔ سب نے فرمایا کہ ہم اللہ اور رسول کو خوش کرنا چاہتی ہیں، دنیا کے مال و دولت پر لات مارتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے دیکھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر شریف پر چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے، تو انہوں نے افسوس کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ، روم اور فارس وغیرہ کے کافر بادشاہ دنیا کا عیش و آرام اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو عالم ہو کر بھی عیش و آرام نہیں اٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم نہیں جانتے کہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ اور مقام قحط ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے جنت ہے، عیش و آرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا یہ حال تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم کو 2 کپڑے دکھائے، ایک سوت کی موٹی چادر اور ایک تہبند، اور ان پر بھی پیون لگے ہوئے تھے۔
اور فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو کپڑوں میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابوں کو منع فرما دیا تھا کہ مجھ کو آتا ہوا دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روم اور فارس کے بادشاہوں کی رعایا کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا کریں تو کیا حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کو درست نہیں، ہمارے قانون میں شرک ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اے میرے تابعدار، خبردار ہو جاؤ، میرے مرنے کے بعد بھی تم میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس فرمان عالی شان پر عمل کر کے دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو سجدہ نہ کیا اور نہ کسی کو کرنے دیا۔ یہ تھے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔